السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حسان احمد IRO میڈیا سے اس وقت عالمی شہرت یافتہ آئی سرجن ڈاکٹر محمود رحمانی صاحب سے اس وقت گفتگو کے شرف حاصل کر رہے ہیں اور ملاقات ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کے بارے میں کافی عرصے سے خواہش تھی ملاقات کی، آج الحمدللہ وہ شرف حاصل ہوا، اور اس حوالے سے آپ کے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے بے شک، لیکن پھر بھی آپ ناظرین کو بتائیں اپنے بارے میں، اور آپ کی خدمت خلق کے حوالے سے اور خاص کر کمیونل ہارمونی کے حوالے سے آپ نے کافی کام کیا ہے ماشاءاللہ، تو ایک مختصر سا تعارف پلیز۔ 125 کروڑ کی آبادی ہے، جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ میں ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اور ایک آنکھوں کا معالج ہونے کے ناطے، آئی سرجن ہونے کے ناطے، جو اپنے ملک کی خدمات دے سکتا ہوں دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا، اور پہلے بھی کافی خدمات دے چکا ہوں۔ یہ سفر ہمارا شروع ہوتا ہے 1980 سے، جب میں آئی سرجن کی سند حاصل کرنے کے بعد میں میدان عمل میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ہماری میدان میں، یعنی کہ آئی سرجری کے میدان میں بہت ساری کمیاں ہیں، جس کے وجہ سے ایک بہت بڑی آبادی ملک کی بہت ساری پریشانیوں سے جوجھ رہی ہے۔ سب سے پہلی پریشانی یہ تھی کہ جو پوری دنیا میں کہنا چاہیے اندھے پن کی جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ہے موتیابند، فرسٹ کاز آف بلائنڈنس۔ تو میرے دل میں روز اول سے یہ بات تھی کہ ہماری سیدھی لڑائی بلائنڈنس سے ہے، اندھے پن سے ہماری لڑائی ہے۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میرا اولین مقصد یہ رہے گا کہ ان آنکھوں کو روشنی عطا کی جائے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ایک شخص سے تو ممکن نہیں ہے، لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں اس کے لیے ہم نے آئی کیمپس کا جو ہے ایک دور شروع کیا۔ اور پہلے یہ آئی کیمپس جو ہیں وہ جو ٹریڈیشنل سرجری تھی، یہ سادے آپریشن ہوتے رہے۔ اس کے بعد میں 1995 سے میں نے فری IOL کیمپس شروع کیے، اور یہ فری IOL کیمپس جس میں ہم لوگ مریض سے IOL کے لیے، یعنی کہ جو لینس ڈالا جاتا ہے آنکھ میں، اس کے لیے کوئی بھی اخراجات نہیں لیتے تھے، اور اس کو ہم لوگوں نے، جس کو ہندی میں جو لفظ ہے نشلک، بلا معاوضہ ہم نے اس کام کو شروع کیا۔ اور ہمارے ایک بہت ہی قداور شخصیت، جن کو ہم چند شیخر آزاد کے نام سے جانتے ہیں، ان کا جو آبائی وطن ہے بدرکا اور مسواسی، اس گاؤں کو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کیا 1995 میں، اور وہاں پہ اس کی داغ بیل ڈالی کہ وہاں پہ اس ایریے میں ہم موتیابند تقریباً اس علاقے کے چاروں اطراف میں جو بھی 100 سے 150 کلومیٹر کا دائرہ ہے اس میں ہم موتیابند کو ختم کریں گے۔ یہ سفر ہمارا شروع ہوا 1995 سے، اور پہلا کیمپ جب ہم لوگوں نے کیا مسواسی گاؤں میں ایک اسکول کی بلڈنگ میں، تو 2 کمرے کا اسکول ہوا کرتا تھا جو آج قومی ایکتا انٹر کالج کے نام سے ہے۔ اس اسکول کو ہم لوگوں نے انٹر کالج کی شکل دی، اور وہاں تقریباً ہم نے اس علاقے میں بیٹھ کے تقریباً 56,000-57,000 فری IOLs کیے، جہاں کے لوگ مستفید ہوئے، اس اطراف کے اور بھی دوسرے شہروں سے اور دوسرے صوبوں سے لوگ آ کے مستفید ہوئے۔ اس کے بعد ایک دوسرا بڑا چیلنج جو تھا وہ یہ تھا کہ کالی پتلی، جس کو ہم کارنیا کہتے ہیں، اس کی بلائنڈنس، کارنیل بلائنڈنس ایک بہت بڑا چیلنج
آج بھی ہمارے ملک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ تقریباً 35 لاکھ کارنیل بلائنڈس ہندوستان میں اس وقت بھی موجود ہیں، اور یہ ایک ایسا آنکڑا ہے جو تقریباً پچھلے 20 سالوں سے اپنی جگہ پہ ویسے ہی کھڑا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنے کارنیل ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں ہندوستان میں، اس سے زیادہ نئے کیسز ہر سال انڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم ابھی اس لیول پر نہیں پہنچ پائے کارنیل ٹرانسپلانٹ کے لیے کہ جس میں ہم اس آنکڑے کو زیرو کر سکیں یا منیمائز کر سکیں۔ بہرحال ہماری جو کوشش تھی اس طرف 1989 میں مبذول ہوئی۔ پہلا کارنیل ٹرانسپلانٹ ہم نے 1989 میں کیا، اور اس میں جو پہلا عطیہ چشم تھا، یعنی کہ آنکھوں کا جو ڈونیشن تھا، وہ مسز مرچنٹ تھی، ایک اسکول ٹیچر۔ انہوں نے اپنی آنکھیں دان میں دی، اور اس سے مستفید ہونے والا ایک رام اوتار نام کا گھاٹم پور پتارا کا رہنے والا ایک ہندو بھائی تھا، اور ایک مسلمان تھا۔ تو ہم نے اس آئی ڈونیشن کو اور پورے واقعے کو جو ہے کاسموپولیٹن آئی نام دیا، کہ اس میں ایک کرسچن نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کی، ایک ہندو اس سے مستفید ہوا، ایک مسلمان مستفید ہوا، اور ایک مسلم نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تو اس لیے ہم نے اس کو نام دیا کاسموپولیٹن آئی ٹرانسپلانٹ یا کارنیل ٹرانسپلانٹ۔ اور کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ سے کمیونل ہارمونی اور قومی یکجہتی رہی ہے، جو ہندوستان کی جمعی تہذیب ہے، اس کا جو ہندوستانی جو بھائی چارہ ہے، اس کی جو خوشبو ہے وہ پھلی پھولی چاہیے۔ اس لیے ہم نے اس کام کو پوری طرح سے بلا معاوضہ رکھا، اور لوگوں نے جو ہم کو عطیہ چشم دینا شروع کیے، تو آج تاریخ تک ہم نے 1097 کارنیل ٹرانسپلانٹ اب تک کیے ہیں، اور ابھی بھی میں نے 2 دن پہلے تقریباً 10 لوگوں کو کارنیل ٹرانسپلانٹ کر کے ڈسچارج کیا۔ کچھ لوگ اس میں سے میرے پاس ابھی موجود ہیں۔ تو یہ میرا ایک کوشش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل لیول کا پروگرام اس کو بنا کر لانچ کیا جائے، اور ہندوستان سے یہ آنکڑا جو 35 لاکھ کا بہت دنوں سے ہم کو تقریباً 20 سال سے منہ چڑھا رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی ضمن میں ایک چیز ہی آپ سے عرض کرنا چاہیں گے، بلکہ دریافت کرنا کہ حکومتی سطح پر آپ کو کیا کبھی کوئی اس معاملے میں تعاون حاصل ہوا؟ نہیں، حکومتی سطح پہ ہم کو صوبائی اور مرکزی دونوں حکومتوں سے کوئی تعاون کبھی حاصل نہیں ہوا، اور نہ ہی میں نے کبھی ان سے کوئی چیز مانگی، اس لیے کہ پروگرام سن کے تو چلتے ہیں لیکن کہیں پہ کوئی ان کا نتیجہ نظر نہیں آتا، اور اس میں اگر ہم زیادہ لوگوں کو شامل کر لیتے تو مجھے یقین ہے کہ اور دوسری جو چلتی ہیں تنظیموں کے مافک یہ بھی فیل ہو جاتا۔ اس لیے اس کو میں نے اپنے لیول پہ حتی الامکان اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ مل کے کوشش کری کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا کنٹریبیوشن دیا جائے، اور اب تک ہم 1097 کارنیل ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں۔ یعنی اس معاملے میں آپ کے ساتھ لوگوں کا والنٹریلی سپورٹ رہا ہے؟ اگر یہ جی ہاں، 100% ٹوٹل والنٹری سپورٹ ہے۔ ہم کارنیا جو ہم کو ملتے ہیں، جو آنکھیں عطیے میں دان میں ملتی ہیں، نیتر دان جو ملتا ہے، وہ سب والنٹری ہے لوگوں کا، کیونکہ ہم نے اس کے لیے پورا ایک پروگرام چلایا جس میں ہم نے نیتر دان مہادان کے اسٹیکر اپنے شہر میں اور اپنے صوبے میں جگہ جگہ لگائے۔ 8-10 سال تک کوئی اس بات کو سمجھا نہیں، لیکن پھر اس کے بعد جب یہ سمجھ میں آئی بات، اور ہم نے کارنیا ٹرانسپلانٹ کر کے اور میڈیا کے توسط سے یہ بات جب عام فہم بنائی اور لوگوں تک پہنچایا اس کو، تو جب لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہاں بھائی، ہماری زندگی کی آخری سانسوں کے بعد بھی ہمارے جسم کا ایک بہت ہی اہم حصہ جو کہ ہماری آنکھ، جس کے اوپر ہم نے زندگی گزاری ہے، کوئی دوسرا بھی اسے زندگی گزار سکتا ہے۔ جب یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آئی تو اس کے بعد لوگوں نے ہم کو والنٹری ڈونیشن دینا شروع کیا، اور آج کی تاریخ میں ایسا ہے کہ ہم ایک مہینے میں 10 سے لے کے اور 20 ٹرانسپلانٹ تک کرتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا آنکڑا ہے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے لیے کہ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں نہیں پایا جاتا۔
یہاں تک کہ ایمس میں بھی اتنے، دہلی کا جو بڑا ہاسپٹل ہے صدر اسپتال، وہاں بھی ایک مہینے میں اتنا ٹرانسپلانٹ سننے میں نہیں آتے جتنے ٹرانسپلانٹ ہم لوگ اپنے شفا آئی ہاسپٹل میں کرتے ہیں۔ حکومتی سطح پر آپ کی ان خدمات کو کا اعتراف کس اعتبار سے کیا گیا؟ کا کبھی آپ کو کوئی اعزاز وغیرہ سے بھی سرفراز فرمایا گیا؟ ہمارے شہر کی تنظیموں نے ہم کو، تقریباً ساری تنظیموں نے، اس میں لائنس کلب، روٹری کلب، مانس سنگم اور ایسی بہت ساری تنظیموں نے ہم کو خراج پیش کیا اور ہماری خدمات کو سراہا۔ میں نے اس کے لیے کوئی اور ایسی کوشش بھی نہیں کی، اور صوبائی اور مرکزی حکومت سے مجھے کبھی کوئی اس طرح کا اعزاز نہیں ملا، اور نہ ہی مجھے اس کی ایسی خواہش ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ خدمت خلق ہوتی رہے اور ہماری قومی یکجہتی، کیونکہ اس سے مستفیض ہونے والے دونوں ہی، کیا بلکہ چاروں قومیں ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے دوسرے جو کہنا چاہیے پڑوسی ملک ہیں، ہم نے 3 کارنیاں ٹرانسپلانٹ کر کے کراچی اور لاہور کے لوگوں کو بھی یہاں سے بھیجا ہے، جو ایک زمانے میں ایک نیشنل نیوز بنی تھی باقاعدہ کہ پاکستان سے لوگ آئے اور ان کا ہم نے کارنیل ٹرانسپلانٹ کیا، اور ابھی بھی لوگ وہاں سے رابطے میں رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، اور آنے کا آگے ان کا بھی خیال ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی جو خدمات کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فکر ہے وہ لائق تحسین ہے۔ اب اسی کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی زندگیاں روشن کر رہے ہیں ان کی زندگی میں، لیکن حالیہ کچھ سالوں سے ملک کے جو حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے اپنی اس ڈیسک سے اور اس خدمات کے حوالے سے؟ میرا پیغام صرف یہی ہے کہ ہندوستان ہے گنگا جمنی تہذیب پوری جو دنیا میں جانی جاتی ہے، گنگا جمنی تہذیب کے لیے یہ مشہور کیا کہیں گے، بلکہ جانا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور وہ اس لیے ہے کہ یہاں چاہے وہ مسلمانوں کے تہوار ہوں، چاہے غیر مسلموں کے تہوار ہوں، ساری قومیں مل کے ہمیشہ سے مناتی چلی آئی ہیں اور مناتی رہیں گی انشاءاللہ، اس لیے کہ جو کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ گنگا جمنی تہذیب کی شکل بدل جائے، یا الگ الگ نام دیتے ہیں اس کو کہ یہ ہندو راشٹر ہونا چاہیے، یا کچھ اور اس طرح کی جو خیالات کے لوگ ہیں ان سے میں متفق نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا 90% عوام اس بات سے متفق نہیں ہے، تو اس لیے اس کی قومی یکجہتی اور اس کی جو گنگا جمنی تہذیب کی جو خوشبو ہے اس کو جو لوگ توڑنے میں لگے ہیں وہ ناکام رہیں گے، کامیاب نہیں ہونے پائیں گے۔ اور میں اپنے سبھی برادران وطن سے، سبھی قوموں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس بھائی چارے کو، جو ہماری، جس کو ہم اپنے کہہ سکتے ہیں کہ دھروہر ہے، ہمارا اثاثہ ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ جو لوگوں نے بھی اس میں کوشش کی ہے، آج سے نہیں کی ہے، بہت زمانے سے کوشش چلی آ رہی ہے کہ اس کی یکجہتی کو توڑ دیا جائے، لیکن انشاءاللہ یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ہم آپس میں سب ایک ہیں۔ آپ کا کافی وقت ہم نے لیا، لیکن ایک آخری سوال کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کے ہی اس پروفیشن میں، خاص کر یہ ڈاکٹری والا جو پیشہ ہے، اس میں بہت ساری ایسی یوں کہہ لیں بدعنوانی بھی پائی جاتی ہے نا، بہت سارے کمیشنز کے کیسز بھی ہیں، ساری چیزیں آپ بخوبی واقف ہیں، تو ایسے اس دور میں ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو قوم کی خدمت کے پردے کے پیچھے بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، کتنے پیشنٹس کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں؟ اور میں ایسے حضرات سے جو زیادہ مادہ پرستی کی طرف مائل ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بس ہم پریکٹس کے نام پر ہماری آمدنی ہی ہونی چاہیے خالی، تو ان سے میری درخواست یہ ہے کہ جو شخص اپنی علاج معالجے کے لیے دینے میں پوری وہ رکھتا ہے کہ اپنی کہنا چاہیے کہ اس کے پاس پیسہ دینے کے لیے ہے، وہ آپ کو کبھی منع نہیں کرتا، لیکن ہمارے ملک میں ابھی غریبی کی ریکھا سے نیچے بہت لوگ ہیں جنہیں ہماری توجہ کی بھی ضرورت ہے اور ہمارے ذریعے دیے جانے والے علاج کی بھی ضرورت ہے، تو ہمیں ان لوگوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے ہمارے دل میں خاص جگہ ہونی چاہیے۔
جو اس پروفیشن کا، جو اس کہنا چاہیے خدمات کا، خدمت جس کو اتنا بڑا نام دیا گیا، خدمت خلق، ڈاکٹری پیشے کو، ہمیں اس پیشے کا پورا جو ہے اس کی عزت کا، اس کا ہمیں پاس رکھنا چاہیے. اور جو لوگ اپنی معاشی کمزوری کی بنا پر علاج کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے اپنے دلوں میں بہت زیادہ گنجائش رکھیں اور ہر ایک سے جو ہے وہ پیسے کی توقع نہ کریں. خدمت ہم کریں. اگر اس شخص کے پاس میں دینے کے لیے پیسہ ہے وہ کبھی انکار نہیں کرے گا، اور اگر نہیں دے سکتا ہے تو کم از کم علاج کی کمی کی بنا پر اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو، ورنہ اس کی پکڑ اگر یہاں بچ بھی جائیں گے تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ سے نہیں بچیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے، ہماری اس میں خبروں میں پتہ چلا ہے کہ آپ نے گجرات رائٹس کے درمیان وہاں پر ریلیف کیمپس وغیرہ بھی آرگنائز کر رہے ہیں. ایک مسلم ہوتے ہوئے آپ کی کیا اس وقت کیفیت رہی ہے اور آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ جو رائٹس ہوئے تھے وہ بہت ہی، ان کو آپ اگر غیر انسانی کہا جائے تو وہ غیر انسانی تھے. ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگ باربیرین ایرا میں پہنچ گئے ہیں اور انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے. گجرات کے فسادات کچھ اسی نوعیت کے تھے جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا تھا، نہ کہ خالی ہندوستانی حساس لوگوں کو. اس میں ہم بھی آتے ہیں، ہم کو بھی اس کا بڑا قلق بھی تھا اور ہم کو اس کا بہت، میں اس سے متاثر ہوا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ طے کیا جب حالات اس قابل ہوئے، حالانکہ گجرات کرفیو میں تھا اس زمانے میں، اس وقت تک، تو فسادات کے تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد ہم یہاں سے ایک سرو دھرم کہنا چاہیے، ایک ڈیلیگیشن آل ریلیجنس کا، جس کی اگوائی جو ہے ڈاکٹر بابا پریت پال سنگھ جی جو چنڈی گڑھ کے سے تعلق رکھتے ہیں اور سنت شرومنی خالصہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. میرا ان سے بڑا تعلق رہا. میں ان سے ملاقات کے لیے گیا. میں نے کہا کہ بابا اس طرح کا معاملہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چلنا چاہیے، یہ کب تک گجرات ایسے جلتا رہے گا. تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ہم لوگوں نے ایک پروگرام بنایا جس میں ہم لوگ یہاں 16 گاڑیوں میں تقریباً 50 لوگ، جس میں سے 20 مرد اور عورتیں سکھ تھے ہمارے بھائی بہن جو پنجاب سے چلے، اور باقی مسلم اور ہندو اور کرسچنس سب کانپور سے ہمارے ساتھ، جس میں کانپور کے مفتی ہمارے منظور احمد صاحب بھی تھے اور امام جمعہ اہل دشی حضرات کے مولانا علی عباس صاحب تھے اور ہمارے مفتی اقبال صاحب، اور اس کے بعد میں ہندوؤں میں کئی ہمارے جو ہیں وہ بہت بڑے جو دھارمک گرو ہیں وہ ساتھ میں تھے. واجپئی صاحب تھے اس میں، اور ہمارے کرسچن کمیونٹی سے پاسٹر لائل صاحب تھے اور دیپک ریومن. ان سب لوگوں نے ہم خیال ہو کے ایک 50 لوگوں کا وفد بنایا اور ہم بائی روڈ یہاں سے کانپور سے دہلی ہوتے ہوئے راجستھان سے گزرتے ہوئے احمد آباد گجرات میں داخل ہوئے. کرفیو لگا ہوا تھا. بہرحال ہم لوگوں نے یہاں سے ٹی وی پہ میسج دیا تھا. وہاں ہمارے دوستوں نے پورا اہتمام کیا ہوا تھا ہوٹلوں کا. بہرحال ہم وہاں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ریلیف کیمپس تھے ان کا دورہ کیا اور دیکھا کہ کیا ذبح حالی کی حالت ہے. ہندو اور مسلمان دونوں کے کیمپس میں ہم گئے اور اس کے بعد میں وہاں جائزہ لینے کے بعد یہ لگا کہ یہاں تو پوری آبادیاں تباہ ہو گئی ہیں، تو ان کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. تو کیسے کیا جائے اس کے اوپر میں ہم لوگوں نے تقریباً 18 دن گجرات میں گزارے. روزانہ ہم تقریباً 500 سے لے کے 700 کلومیٹر کا سفر کرتے تھے اور افیکٹڈ ایریا میں جا کے دیکھتے تھے کیا ضرورت ہے. یہاں سے جانے سے پہلے ہم اپنے ہم خیال حضرات سے مل کے ایک بڑی رقم اپنے ساتھ لے گئے تھے جو تقریباً 45 لاکھ روپے تھی ہمارے پاس. ہم نے وہاں پہ ایک اکاؤنٹ کھولا اور وہاں کے لوگوں کو ذمہ دار بنایا اور اس کے بعد میں لوگوں سے ان کی پرابلمس کے اعتبار سے جائزہ لے کر اور وہاں پہ کام شروع کیا. جہاں راشن چاہیے تھا وہاں راشن، جہاں
مکان کی ضرورت تھی، وہاں پہ پوری ہم لوگوں نے کالونیز بنائی. اس میں ہمارے جمعیت العلماء کے وہاں پہ لوگ، کیونکہ بھوج میں اس سے پہلے زلزلہ آ چکا تھا اور بھوج میں جمعیت العلماء کا کام چل رہا تھا، لیکن اس فساد کے دوران میں وہ سب ایک کمرے میں بند ہو گئے تھے. ہمارے جانے کے بعد میں جمعیت العلماء نے بھی ہمارا ساتھ پکڑا، اور اس کے بعد میں ان کے جو انجینئرس تھے اور ان کے جو ورکرز تھے جو ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے پھر چیزوں کو جو ہے اسپاٹ کیا کہ کہاں کیا ضرورت ہے. اس میں بہت سارے لوگ سامنے آئے جو اہل خیر حضرات تھے. ہم کو ایسے لوگ ملے جنہوں نے اپنی 10 ایکڑ زمین ہم کو دے دی کہ آپ اس کے اوپر میں آبادی بنائیے. پھر ہم لوگوں نے، ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کا نام ہے محمد افضال، وہ انجینئر ہیں، تو وہ ان دنوں کام کر رہے تھے وہاں پہ بھوج میں. پھر میں نے افضال بھائی کو ڈائیورٹ کیا. ہم نے کہا اس وقت بھوج میں ضرورت نہیں ہے، پورے گجرات میں ضرورت ہے. پھر وہ پوری ایک ٹیم لگی، اور میں ہفتے میں وہاں سے آنے کے بعد میں ہفتے 10 دن میں ایک چکر میرا گجرات کا ضرور لگتا تھا. الگ الگ حصوں میں جا کے وہ پروجیکٹ بناتے تھے، پروجیکٹ ہمیں بھیجتے تھے، ہم یہاں سے اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے تھے. فنڈ یہاں سے شفٹ ہوتا تھا جمعیت العلماء کے تھرو. بہت سے ہمارے مخیر حضرات جو دوسرے ممالک میں موجود ہیں، ان سے ہم نے مدد مانگی، انہوں نے دیا. تو اب ہمارے پاس تو ATG اس کا فیرا کا ایگزمپشن تھا نہیں، تو جو باہر سے پیسہ آتا تھا اس پیسے کو جمعیت العلماء کے فیرا لائسنس کے انڈر میں لے کے اور انہی کے توسط سے ہم لوگوں نے کام شروع کیا. اور تقریباً 3000 سے زیادہ مکانات بنائے ہیں گجرات میں، جو ہم لوگوں نے لو بجٹ اس کو رکھ کے، اور جن کے گھر تباہ ہوئے تھے ان کو انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کیا، ان کو مکانات دیے. اور اس سے زیادہ جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ سب کے درمیان جا کر، ہندوؤں کے بیچ جا کر، مسلمانوں کے بیچ جا کر پبلک میٹنگز رکھ کے، ہم لوگوں کی جو ڈیلی پبلک میٹنگز ہوتی تھیں اس میں صرف خالی قومی یکجہتی کی بات کرتے تھے ہم لوگ، اور انسانی برادری کی بات کرتے تھے، بھائی چارے کی بات کرتے تھے. اس سے یہ ہوا کہ جو 1.5 مہینے سے کرفیو وہاں چل رہا تھا، اس کو ہم لوگ 10 دن 15 دن میں اس کرفیو کو وہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہوئے. اور اس کے بعد میں زندگی اپنے معمول پر آئی. پھر سے وہاں سب ویسے ہی چلنے لگا. اور 20 دن گزارنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپس چل رہے تھے، تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ ابھی 1 مہینہ اور یہاں رہیے تو یہ بالکل نارمل ہو جائے گا. بہرحال اس کے اوپر جو بھی ہم لوگ، کیونکہ ہمارا کوئی وہاں رشتہ دار نہیں تھا، لیکن ہمارے ہی سب برادر وطن ہیں، مسلمان بھی ہندو بھی سب تھے. اور جو پریشان تھا ہمیں اس کی پریشانی سے تعلق تھا. جس پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم گئے تھے، اس میں اس بات کی کوئی وہ نہیں تھی کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. ظاہر سی بات ہے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا تو زیادہ حقدار بھی وہی بنتے تھے، زیادہ ان کی طرف توجہ بھی ہوئی. لیکن ایسا نہیں کہ ہم نے ہندوؤں کو اوائڈ کیا. ان کو بھی اگر ہم کھانا دے رہے ہیں تو ہم دونوں کو دے رہے ہیں، کپڑا دے رہے ہیں تو دونوں کو دے رہے ہیں، مکان دے رہے ہیں تو دونوں کو دے رہے ہیں. اس طرح سے، کیونکہ میری اس وقت کے مودی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی ان کی آفس میں، تقریباً 45 منٹ بات چیت ہوئی تھی. اور اس وقت ان سے ہم نے ایک ہی بات کہا تھا. ہم لوگ 3 پوائنٹ پروگرام بنا کے لے گئے تھے ان کے پاس کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری گھر کا بڑا ہونے کے ناطے تو آپ پر آتی ہے. اس بات میں ہم سوال نہیں کرنے آئے آپ سے، پوری دنیا آپ سے پوچھ رہی ہے اور آپ جواب دے رہے ہیں، سننے والوں میں ہم بھی ہیں. لیکن ہم آئے اس لیے ہیں کہ واٹ اباؤٹ دی سیکیورٹی ان فیوچر ٹو بوتھ دی کمیونٹیز. یہ دونوں قوموں کو سیکیورٹی اور سینس آف سیکیورٹی آپ کیسے پرووائڈ کریں گے؟ اس کے لیے آپ نے کوئی ابھی تک پروگرام بنایا کہ نہیں بنایا ہے؟ تو ہم ایک میمورنڈم ان کو دے کر آئے تھے. اور اس کے اوپر میں اس وقت وہاں پہ KPS گل بھی پہنچ گئے تھے جن کو کنٹرول دیا گیا تھا گجرات کا. ان سے بھی ملاقات کی، اور جتنی بھی ایجنسیز کام کر رہی تھیں ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان سب سے ہم لوگ پرسنلی مل کے اور اس کے بعد میں اپنا رول پوچھتے تھے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جو کچھ کر سکتے تھے اس میں ہم لوگوں نے 20 دن میں کوشش یہ کری کہ وہاں پہ جو گنگا جمنی تہذیب کا جو کہنا چاہیے بگڑ گیا تھا ماحول، اس کو دوبارہ سے ہم لوگوں نے بنانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی رہے. اور آج بھی ہمارا گجرات سے تعلق اس کے بعد سے اتنا ہو گیا ہے کہ وہاں کے لوگ آج بھی اگر میں جاتا ہوں
تو وہ ہم کو وہی ڈاکٹر محمود الرحمانی سمجھتے ہیں جو پہلی بار آئے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ خیر کثیر. جی